کیا تو نہیں جانتا؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا؟ اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتوان کی توانائی زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے ازسرِ نو زور حاصل کریں گے۔ وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کہتا ہوں آپ کو، اور دعا کرتا ہوں کہ خدا یہ وقت جو ہم اس کی قربت میں، اس کی نزدیکی میں گزاریں گے، سنیں گے اس کی کہ وہ کیا فرماتا ہے، یہ وقت ہمارے لیے بہت مبارک ہوگا۔ زندگی میں وقت تھوڑا ہے، عمر تھوڑی رہتی ہے انسان کی، چاہے کتنا بھی جیے پھر بھی تھوڑا ہے، اور پھر ایسا وقت جب ہم اس کی حضوری محسوس کر سکیں، اس کی سن سکیں، وہ کچھ کہے، وہ کچھ کرے ہمارے لیے، وہ بہت مبارک وقت ہوتا ہے۔ یہ گھڑیاں جو ہم اس کے حضور بسر کریں گے، خدا کرے ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہوں۔ آپ بھی میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر کہیں، ایسا ہی ہوگا۔ کلامی زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، اگر آپ انجیل پڑھتے ہیں، آپ نے پڑھی ہے، تو آپ نے یہ بات ضرور دیکھی ہوگی، اس پر دھیان کیا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح یہ کہتا ہے، میرے پاس آؤ۔ وہ کسی اور کے پاس بھیجتا نہیں، نہ کسی اور کا ذکر کرتا ہے، وہ کہتا میرے پاس آؤ۔ ایسے لوگ جو جگہ جگہ جا چکے ہیں، سب کچھ کر چکے ہیں، تھک گئے ہیں، اور اب جانتے نہیں کہ کیا ہوگا، جب وہ اس کی دعوت سنتے ہیں تو پھر جان میں جان آتی ہے، ایک نئی امید کا جنم ہوتا ہے، جیسے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ہاتھ بڑھا کر انہیں تھام لیا اور اٹھا دیا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کو انجیل کہتے ہیں۔ انجیل کا مطلب ہوتا ہے خوشی کی خبر، اچھی خبر، امید کی خبر۔ جیسے بڑے گھبرائے ہوئے ماں باپ اپنے بچے کو لے کے جائیں ہسپتال، ڈاکٹر دیکھے اور دیکھتے کہ یہ کوئی ایسی خطرناک بات نہیں، تھوڑی سی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، یہ آپ گھر لے جانا اس کو۔ یہ کیسی خبر ہوگی؟ ایسی بات سن کر ماں باپ کے دل میں کیا گزرے گی؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اس آرام کا، اس چین کا، اس راحت کا جو ان کو ملتی ہے؟ اسی قسم کا اثر ہے
اسی قسم کی طاقت ہے یسوع مسیح کے کلام میں، اسی لیے اس کو انجیل کہتے ہیں، خوشی کی خبر۔ آج ہم اسی بات پر تھوڑا سا دھیان کریں گے، اس دعوت پر، خداوند یسوع مسیح کی یہ دعوت، اس کا بلاوا، اس نے بلاوا دیا ہے، آواز دی، کہا میرے پاس آؤ، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا۔ کوئی جو چاہے آئے، دروازہ کھلا ہے، دل کھلا ہے، ہاتھ بڑھا رکھے اس نے اور کہتا میرے پاس آؤ، اور جو اس کے پاس آتے ہیں انہیں راحت دیتا ہے، وہ راحت، آرام، چین۔ اس کا ذکر خدا کے بندے داؤد نے کیا ہے۔ دیکھو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ ہے زبور 16، معاف کیجئے 25واں زبور ہے، زبور 25، اور اس میں لکھا وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے، خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے، اس کی جان راحت میں رہے گی اور اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی۔ یہ 12 اور 13 آیت میں نے پڑھی۔ راحت بخشتا ہے وہ جو اس بات سے ڈر گئے ہیں کہ دیکھو میں نے خدا کا حکم توڑا اور میرا سب کچھ ٹوٹتا چلا جا رہا ہے، جو شریعت کا تقاضا ہے وہ مجھ سے پورا نہیں ہوتا، جو خدا کا حکم ہے وہ میں توڑ رہا ہوں، اب کہاں جاؤں؟ تو وہ جو مصیبتیں پیدا ہو گئی ہیں اس سے ڈر لگتا ہے، پھر ڈر یہ لگتا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد کیا جواب دیں گے، ڈرے ہوئے ہیں، انہیں کہہ رہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ یہ کہا ہے خدا یسوع مسیح نے، تھکے ماندے اور بھاری بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، راحت بخشوں گا۔ کیسے؟ جب تک بیماری دور نہ ہو چین نہیں آتا، جب تک بخار اتر نہ جائے اس وقت تک جسم کو آرام نہیں ملتا، جب تک سر کا درد جاتا نہ رہے آرام نہیں آتا، بیماری جانی چاہیے۔ تو جب خداوند یسوع یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں آرام دوں گا، راحت بخشوں گا، چین بخش دوں گا، وشرام کرو گے، تم آرام کرو گے میرے پاس، تو وہ جو بے آرامی کی جڑ ہے، بیماری کی جڑ ہے، اس کو وہ لے لیتا ہے۔ یہ کچھ اس قسم کا آرام نہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں جو مرضی کرو، تم یہاں میرے پاس آ جایا کرو، میں تمہیں آرام دے دیا کروں گا۔ کوئی مصیبت پیدا کر لو گے، جو گناہ تم کو اچھا لگتا وہ کرتے جاؤ، لیکن جب کوئی مصیبت میں پڑو گے تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں آرام دے دوں گا۔ ایسا کہیں نہیں لکھا۔ یہ لکھا ہے خدا کو گناہ سے سخت نفرت ہے اور گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تو جہاں وہ راحت بخشتا ہے تو وہ ایک کام کرتا ہے، کام یہ کرتا ہے کہ جو گناہ کا بوجھ ہے اسے اٹھا لیتا ہے۔ وہ اسی لیے آیا تھا۔ خداوند میں جس نبی کا ذکر ہے خداوند کے کلام میں، یوحنا نبی، اس کا یہ کہنا تھا، یہ خدا کا بندہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اس کا کام یہی ہے گناہوں کو اٹھا لے جانا، ہم پر سے ہمارا گناہ اٹھا لے گا وہ۔ اسی لیے وہ کہہ سکتا تھا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ کیسے ہو گئے؟ میں نے اٹھا لیے، میں نے ذمہ لے لیا، میں نے لے لیے ہیں۔ تب وہ آدمی اچھا ہو جاتا تھا۔ جب تک پاپ کو ہٹایا نہ جائے، اٹھایا نہ جائے، اس وقت تک چین نہیں آئے گا آتما کو۔ ہم بیماری لیے گھومتے ہیں، اسے کتنے ہی اچھے کپڑوں سے ڈھانک لیں تو، لیکن اگر کھال بیمار ہے، کھال گندی ہے، اس میں کوئی بیماری لگی ہوئی ہے تو وہ دوسروں کو تو نہیں دکھائی دے رہی، لیکن اندر تو جانتا ہے آدمی کہ میں بیمار ہوں۔ تو وہ کہتا میرے پاس آؤ، میں تمہارا گناہ اٹھا لوں گا، لاؤ اپنے گناہ مجھے دو، تو تمہیں راحت ملے گی۔ تو جب راحت ملتی ہے تو وہ چھٹی نہیں ملتی اس بات کی کہ تم جو مرضی کرتے پھرو، نہیں۔ اس نے کہا ہے میرا جوا اپنے اوپر لے لو، مجھ سے سیکھو۔ وہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، وہ سکھانے لگتا ہے۔
راہ بتانے لگتا ہے، ایسی راہ بتانے لگتا ہے جس کا نتیجہ ہوتا ہے راحت، آرام، چین۔ میرے پاس آؤ، میرا جوا اپنے اوپر لے لو، مجھ سے سیکھو۔ اور جب تم سیکھو گے کہ تمہارے اندر نمرتا پیدا ہوئے گی، حلیمی پیدا ہوئے گی۔ وہ حلیمی زبردست طاقت ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت برباد کرنے کی طاقت نہیں ہے، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنے کی طاقت ہے۔ تو وہ کہتا میرے پاس آؤ، راحت ملے گی۔ جب وہ راحت بخشتا ہے تو ایک اور برکت بخشتا ہے، اس کو کہتے ہیں قربت، نزدیکی۔ میرے پاس آؤ، قربت بخشتا ہے۔ وہ ایسی پیاری بات ہے کہ جب کسی انسان کو نزدیکی محسوس ہونے لگے خداوند یسوع مسیح کی، کیونکہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، جب اس کی نزدیکی محسوس ہونے لگتی ہے تو نئی نئی باتیں ہوتی ہیں زندگی میں، نئے قسم کے خیالات ہوتے ہیں، نئے قسم کے ارادے ہوتے ہیں، نئی قسم کی تابعداری ہوتی۔ پہلے ہم تابعدار ہوتے اپنی خواہشوں کے، ہم تابعداری کرتے ہیں دوسروں کی، پھر ہم تابعداری کرنے خدا کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں۔ یہ نیا کام ہوتا ہے، اس کی قربت کا نتیجہ ہے، یہ اس کی نزدیکی کا یہ چمتکار ہے۔ اسی لیے تو لکھا ہے مبارک ہے وہ جسے خداوند چنتا ہے، برگزیدہ کرتا ہے اور اپنے پاس آنے دیتا، اپنے قریب آنے دیتا ہے۔ تو جہاں وہ راحت بخشے گا وہاں اپنی قربت بخشے گا۔ اور دیکھو وہ جو خداوند کی قربت ہے اس کا نتیجہ زبردست قوت ہے۔ جس کو خدا کی نزدیکی نصیب ہوتی ہے، جو اس کے جتنا پاس ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کی آتما میں ایک طاقت ہوگی، شکتی ہوگی، جو روز بروز بڑھتی چلی جائے گی۔ دیکھو اس کا خدا کے کلام میں ذکر کیا گیا ہے، وہ 40واں یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 40واں باب ہے۔ میں آپ کو یہ سناؤں گا، پڑھ کے دیکھو، اور آپ بائبل پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی پچھلے دن تھوڑے دنوں کی بات ہے، کسی بھائی نے مجھ سے کہا ہے اردو کی بائبل بھیجنے کو، تو میں کوشش کر رہا ہوں جتنی جلدی ہو سکے گا بھیج دوں گا۔ آپ بھی اگر چاہیں تو میں آپ کو بھیج سکتا ہوں، اردو کی انجیل بھیج دوں گا، آپ پڑھیں خود ہی۔ تو دیکھو یہاں کیا لکھا خدا کے بارے میں، لکھا وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے، وہ بخشتا ہے۔ ایک تو زور ہوتا ہے جو انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ ہر ایک آدمی اس فکر میں ہے کہ میری طاقت زیادہ بڑھ جائے، لوگ مجھ سے ڈرنے لگیں، لوگ میرا حکم ماننے لگیں، میری مرضی پوری ہونے لگے۔ یہ ایک طاقت ہے، اس کے پیچھے انسان ہے، اور جو کچھ بھی اس کے وسیلے ہیں، کسی طریقے سے بھی ہو جائے، حکمت سے ہو، دولت سے ہو، سیاست سے ہو، لوگ زور چاہتے ہیں، طاقت چاہتے ہیں۔ ایک طاقت ہے جو خدا بخشتا ہے انہیں، جو کمزور ہیں، بالکل کمزور ہیں اور کسی کے کام کے نہیں، کسی کے کام کے نہیں رہے، ان کو کہتا ہے ناتوانوں کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ توانائی کہتے ہیں طاقت کو، شکتی کو بڑھا دیتا ہے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے، ماندہ ہوں گے، سورما گر پڑیں گے، جو اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں دنیا میں گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے از سرے نو، نئے سرے سے طاقت حاصل کریں گے، زور حاصل کریں گے۔ وہ زور دیتا ہے۔ تو جہاں وہ راحت بخشتا ہے، آرام بخشتا ہے، وہاں اس کے ساتھ ایک کام کرتا ہے، اور وہ یہ کہ اندر سے روحانی طور پر انسان کو طاقتور بنا دیتا ہے، روحانی طاقت اس کے اندر آتی ہے۔ کتنی ایسی چیزیں جن کا وہ انکار کرنے لگتا، پہلے طاقت نہیں تھی، ایسی چیزیں جن کا اقرار کرنے لگتا، کھلے طور پر کہے گا کہ سچ یہ ہے، اور جو کچھ کہا جا رہا وہ جھوٹ ہے، وہ ڈرے گا نہیں۔ ایک عجیب قسم کی قوت اندر پیدا ہوتی ہے، بدی کا انکار کر سکتا ہے، نیکی کرنے کے لیے چاہے کتنی تکلیف اٹھانی لگے پڑے، قربانی کرنی پڑے، نقصان اٹھانا پڑے، وہ اس کی طاقت ہے، وہ اسے کہے گا کوئی بات نہیں۔ قوت بخشتا ہے وہ، میرے پاس آؤ، راحت بھی ملے گی، قربت بھی ملے گی، قوت بھی ملے گی۔ اور دیکھو کیا کیا ملے گا، خدا ان کا کلام بتاتا، میں اس میں پھر سے آپ کو سناتا ہوں۔ یہی یسایہ نبی کی کتاب دیکھیے، اور اس کا 41واں باب اور 10ویں آیت۔ کیسا پیارا خداوند کا وعدہ ہے، اور یہ وہ وعدہ ہے جو خداوند یسوع مسیح میں پورا ہوتا ہے۔ جو خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سچ بات ہے، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے۔ یہ کوئی ایسی کہانی کی بات نہیں ہے، کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے، یہ تو تجربہ ہے۔
ان لوگوں کا تجربہ ہے جن بیچاروں کو تچھ جانتی ساری دنیا، کہتی ہے یہ کسی کام کا نہیں، یہ بیکار ہو گئی ہے، یہ کیا کرے گا اس دنیا میں، یہ کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو کہتا میرے پاس آؤ، پہلے تو میں تمہیں راحت دوں گا، تمہیں چین آ جائے گا میرے پاس آتے کے ساتھ ہی۔ جب تمہیں پتہ لگے گا میں تمہیں پیار کرتا ہوں، جب تمہیں پتہ لگے گا کہ تم میری نظر میں کتنے قیمتی ہو، تب تمہیں پتہ لگے گا راحت کیا ہے، آرام کیا ہے، چین کیا ہے، سکون کیا ہے، اطمینان کیا ہے، سنتوک کیا ہے، تب تمہیں پتہ لگے گا۔ اور جہاں میں راحت بخشوں گا وہاں اپنی قربت بخشوں گا، تم میرے نکٹ ہوگے، پاس ہوگے، اور میرے پاس ہونے کی وجہ سے تمہارے پاس ایک طاقت ہوگی۔ جہاں قربت ہوگی تو وہاں ہماری اصل میں جدائی ہے خدا سے، دور رہتے ہیں تو اس لیے اندر سے کمزور ہیں، لیکن اگر اس کی قربت ہو، اس کی نزدیکی ہو، تو ایک نئی طاقت ہمارے اندر آئے گی۔ اس طاقت کا ذکر یہاں ہے، تو مت ڈر، تو نے مجھ پر بھروسہ کر لیا، میری بیٹی، میرے بیٹے، تو میرے پیچھے ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، تو مت ڈر، تجھے ڈرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے تیرے گناہ اٹھا لیے ہیں، اور میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں، تیرے قریب ہوں، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو، گھبرا مت۔ کیوں نہ گھبرا؟ کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ نہ جانے تیرے کتنے خدا رہے ہوں گے، کس کس پر تو نے بھروسہ کیا ہوگا۔ سب سے پہلا خدا تو انسان اپنے آپ کو ہی سمجھتا ہے، میں ہی خدا ہوں، خدا سے بھی چاہتا ہے کہ وہ میری مرضی پوری کرے۔ یہ کیسی عجیب لعنت ہے جس کو ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً میرا دل بھر آتا ہے، کہتا ہوں خدا ہوں گناہ گاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا تو، مجھ گناہ گار کے ساتھ تیرا یہ سلوک، او میرے مالک تیرا شکر ہو۔ اگر آپ خدا یسوع مسیح کا تجربہ کر چکے ہو میرے بھائی میری بہن، اس کا شکر کرو، اس کے نام کی بڑائی کرو، کہو تیرا شکر ہو، تو میرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، ساتھ ہو کے طاقت دیتا اور کہتا مت ڈر، تو نہ ڈر میری بچی، میرے بیٹے مت ڈر۔ اتنا پیار کرتا ہے خدا آپ کو، اتنے نزدیک آنا چاہتا ہے، اس قسم کی راحت دینا چاہتا ہے کہ آپ کو ڈر نہ لگے اور آپ کو لگے بہت چین ہے مجھے، اب مجھے پتا کون میرے ساتھ ہے، مجھے معلوم ہے وہ مجھے زور دے رہا ہے، مجھے طاقت بخش رہا ہے۔ عجیب قسم کی طاقت ہے وہ، کسی کو مارنے کی طاقت نہیں ہے، محبت رکھنے کی طاقت ہے، برائی کرنے کی طاقت نہیں ہے، خدمت کرنے کی طاقت ہے، بھلائی کرنے کی طاقت ہے، خدا کے پیچھے چلنے کی طاقت ہے، اپنی مرضی کو مار ڈالنے کی طاقت ہے کہ میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو، یہ طاقت ہے۔ وہ کہتا ہے میں تجھے زور بخشوں گا، زور بخشوں گا، میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً، یقین کر لے اس کا، شک مت کر، ڈر مت، یقیناً تیری مدد کروں گا، اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ ارے تو نے ہاتھ دیکھے ان کے جنہوں نے دھوکہ دے گیا، وہ ہاتھ دکھا گئے تجھے، بے وقوف بنا گئے، چھوڑ گئے، اب میرا ہاتھ دیکھ، یہ صداقت کا ہاتھ ہے، اس میں سچائی ہے، اس میں وفاداری ہے، اس میں وہ قوت ہے کہ جب تیری زندگی میں یہ طاقت کام کرے گی تو دنیا والے حیران ہوں گے، تیرے پاس راحت ہوگی، تیرے پاس میری قربت کی خوشی ہوگی، دنیا والے تعجب کریں گے اس طاقت کو دیکھ کے جو تجھ میں کام کرے گی۔ میری بچی ڈر مت، میرے بیٹے مت ڈر۔ پیارے بھائی پیاری بہن، میں تو منت کر سکتا ہوں، اس کے پیار کے زور میں آپ کے پاؤں چھو سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں ایک دفعہ، اگر آپ تھک گئے ہو، پریشان ہو، کوئی اور راستہ ہے نہیں، ایک دفعہ خدا یسوع مسیح سے یہ کہہ کے دیکھو، تو نے کہا اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا، میں آ گیا، میں آ گئی، راحت دے گا، قربت دے گا، قوت دے گا، عظمت بخشے گا، بڑائی کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دے گا آپ کو معلوم نہیں ہے، خاک پر سے اٹھا کے تخت پر بٹھا دے گا۔ وہ تاج پوشی کرتا ہے ان کی جنہیں سب دنیا کے لوگ ترک کر چکے ہوں، چھوڑ چکے ہوں، ان کی تاج پوشی کرتا ہے وہ، رحمت کا اور اپنے پیار کا تاج ان کے سر پہ رکھ دیتا ہے۔ پطرس نام کا ایک شخص مچھلی پکڑنے والا، بڑے عالم لوگ اس کے ساتھ بحث کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تجھے کیا پتا، اس کے لیے کہتے کہ یہ تو ناواقف آدمی ہے، اسے کیا پتا،
ان پڑھ ہے اور ناواقف ہے، اسے کیا پتا؟ اسے دیکھو کیا خدا نے عظمت بخشی ہے، کہاں سے اٹھا کے کہاں اسے اقبال مندی اور ترقی، اور اس کو کوڑے پر سے اٹھا کے، گھورے پر سے اٹھا کے دیکھو کہاں پہنچا دیا۔ لوگ اس کا کلام پڑھتے ہیں، خدا یسوع مسیح کا کلام جو اس کی زبان سے دنیا کے پاس آیا ہے، پڑھ کے دیکھنا آپ، پہلا پطرس اور دوسرا پطرس، یہ انجیل میں دو ہیں خط اس کے، یہ خدا یسوع مسیح کے روح کا کلام ہے۔ پڑھے لکھے لوگ اس ان پڑھ کا کلام جو خدا یسوع مسیح کا کلام ہے اسے پڑھتے ہیں، اور انہیں معرفت حاصل ہوتی ہے، خدا کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اس کی قربت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے منہ سے جو کلام خدا یسوع مسیح نے کیا، ایسی عظمت بخشے گا آپ کو، اتنا اونچا کرے گا آپ کو، وہ اٹھاتا اونچا کرتا ہے، گناہ دھسا دیتا ہے، لوگ سر پر پیر رکھ کے اور زیادہ دھسا دیتے ہیں، جو بوجھ میں دبا ہوا اور بوجھ لاد دیتے ہیں اس پہ، تو ہے اسی لائق، یہ تو خدا کی لعنت ہے تجھ پر۔ وہ انہیں اٹھاتا ہے جن کو لوگ کہتے ہیں اس پہ تو خدا کی لعنت ہے، انہیں برکتوں سے مالا مال کر کے ان کو بلند کرتا ہے، ان کا مرتبہ، ان کا درجہ اونچا کر دیتا ہے۔ جو در در گھومتے پھر رہے ہیں اور کوئی پوچھتا نہیں، وہ ان کا درجہ بلند کرتا، اونچا کرتا ہے۔ پڑھنا پطرس کا خط، یہ وہی شخص ہے جس نے یسوع مسیح کے منہ پہ اس کا انکار کر دیا تھا۔ ان پڑھ آدمی، مچھی پکڑنے والا ان پڑھ، اس کے لیے لکھا ان پڑھ اور نا واقفی سے کوئی واقفیت نہیں، سے کچھ نہیں پتا۔ آج اسی کو دیکھو خدا نے وہ اٹھا کے درجہ دیا ہے، آ گیا تھا یسوع مسیح کے پاس، وہ دیکھو کہاں سے درجہ اسے کیا دیا ہے کہ لوگ اس کا کلام پڑھتے ہیں۔ آپ پڑھنا انجیل میں پہلا پطرس اور دوسرا پطرس، دنیا میں بڑے بڑے عالم لوگ ہیں جو اس کے کلام کی تفسیر کرتے ہیں، خدا سے پوچھ پوچھ کے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اتنا درجہ اونچا کرتا ہے وہ۔ جہاں وہ عظمت بخشتا ہے وہاں ایک اور اس کا بہت بڑا ہے، عاقبت کے لیے سب کو فکر ہے کہ عاقبت کیسی ہوگی، آخر میں کیا ہوگا، وہاں کیا ہوگا، عاقبت ہماری، انجام، انت کیسا ہوگا، اس دنیا سے جانے کے بعد کیا انت ہوگا ہمارا، وہاں وہ عزت بخشتا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے اسی پطرس کی معرفت خداوند کا یہ کلام ہے کہ تم ہمارے خداوند اور نجات دینے والے مسیح یسوع کی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے۔ کہاں سے اٹھا کے کہاں لا بٹھایا، مقام آسمانی عطا کر دیے ہیں، مقام آسمانی۔ گناہگار کو خاک پر سے اٹھایا، مسیحا نے اپنے گلے سے لگایا، کہاں سے اٹھا کے کہاں لا بٹھایا، عطا کر دیے ہیں مقام آسمانی۔ یہ ہے کام اس یسوع کا جو خدا کی محبت، مجسم محبت، خدا کا فضل، خدا کا کلام گھر گھر آ کے لوگوں کی منت کرتا اور کہتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم گناہگار کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں، میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا، راحت بخشوں گا، میرے پاس آؤ میں تمہیں اپنی قربت بخشوں گا، میرے پاس آؤ میں تمہارا درجہ بلند کروں گا، میرے پاس آؤ، تمہاری عاقبت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ ایک آدمی نے صلیب پر یسوع مسیح کو پہچان کر کہا تھا اپنی بادشاہی میں، مجھے یاد رکھنا، اس نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ، جب تو میرے ساتھ ہے تجھے کوئی نہیں روک سکتا فردوس میں، خدا کے بادشاہت میں تجھے داخل کر رہا ہوں، میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ کتنا پیارا وعدہ ہے، یہ ہے اس کی دعوت، یہ ہے میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، پاس آ جاؤ کیونکہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، میرے پاس آؤ کیونکہ میرے پاس وہ سب کچھ ہے جس کے لیے تمہاری روح ترستی ہے، میرے پاس آؤ کیونکہ میں وہ سب کچھ تمہیں دے دوں گا کہ جو تمہارے پاس آئے گا وہ دیکھے گا اور حیران ہوگا اور خدا کی بڑائی کرے گا اور کہے گا یہ بات سچ اور ہر طرح سے ماننے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ میں تو کمزور ہوں، اپنی کمزوری کی حالت میں
آپ تک اس کا پیار پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں جس کے زور کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، جس کی محبت بے مثال ہے، جس کی قدرت بے حد ہے، جو دعوت دے رہا ہے۔ دیکھ، میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اور وہ میرے ساتھ۔ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، راحت بخشوں گا، پھر تمہارے ساتھ رہوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ پھر تمہاری زندگی میں ایک ایسی طاقت پیدا کر دوں گا جس کی وجہ سے تم اپنی زندگی میں ان گناہوں پر فتح پا سکو گے جن سے تم تنگ ہو، جو باتیں چھوڑ نہیں رہی تمہیں۔ کہ عادت نہیں چھوٹتی، عادت کیسے چھوڑ دے گی؟ نہیں چھوڑتی۔ شیطان جب کسی کو بس میں لیتا اسے چھوڑتا نہیں، آزاد نہیں کرتا۔ شیر کے منہ سے اس کا شکار نہیں چھڑایا جاتا۔ وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ، میں دوں گا تم کو طاقت، تم انکار کر سکو گے، برباد کر دو گے اس کی طاقت کو تم۔ میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں کروں گا، تمہارے لیے کر دوں گا۔ یہ دعوت ہے اس کی۔ میرے پیارے بھائی، پیاری بہن، مجھے معلوم نہیں آپ نے خدا یسوع مسیح کے بارے میں کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو لیکن نہ جانے کیا سنا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسیحی گھر میں پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کو کبھی اس کا تجربہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کبھی بھی اس کے پاس آ کر یہ نہیں کہا ہے کہ میں تیرے نام سے تو کہلاتا ہوں، یہ میرے کام بھی تو دیکھ۔ نام تیرا مجھ پر ہے اور کام میرے ایسے ہیں جن سے مجھے شرمندگی ہے۔ سب کے لیے یہ دعوت ہے میرے پیارے بھائی، سب کے لیے یہ دعوت ہے، میرے پاس آؤ کیونکہ میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اور پھر جب وہ پاس آتا ہے تو پھر اور کوئی مصیبت پاس نہیں آ سکتی، شیطان پاس نہیں آ سکتا پھر، کیونکہ اس نے کہا ہے، لکھا ہوا ہے، تم ان پر غالب آ گئے ہو، تاری طاقتوں پر، کیونکہ وہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے، اس سے زیادہ زوراور ہے۔ میرے پاس آؤ، یہ خداوند کا پیار آواز دے رہا میری پیاری بہن، پیارے بھائی۔ ایک دفعہ اس کے پیار کو آزما کر دیکھو، لکھا ہے آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔